پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص اور نیک بندوں کو انسان کے نزدیک اس لیے واضح کیا تاکہ لوگ ان سے سبق حاصل کر سکیں۔ ایسے ہی اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام بھی تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ کو اللہ نے حکم دیا، جاؤ اور لوگوں کی اصلاح کرو۔ وہ لڑتے جھگڑتے ہیں، ان کو محبت سے رہنا سکھاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی حکم کی تعمیل کی اور لوگوں کو سمجھانے لگے کہ پیار محبت سے رہا کرو، اللہ کو حسن و سلوک بہت پسند ہے۔ پر وہ لوگ نہ مانے اور حضرت یونس علیہ السلام کی توہین کرنے لگے۔ پھر بھی اللہ کے نبی نے سالوں سال محنت کی، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی، پر وہ لوگ نہ مانے اور آپ کا مذاق بنانے لگے۔ آخرکار اللہ کے نبی نے فرمایا، تم لوگوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، بہت جلد تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور یہ بول کر حضرت یونس علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے اور دل میں سوچنے لگے یہ لوگ نہیں سدھرنے والے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی اجازت کے بغیر ہی بستی کے لوگوں کی اصلاح کرنا چھوڑ دی۔ کچھ ہی دن گزرے اور آسمان پر ایک بڑا سا بادل بن گیا، جس میں آگ کے شعلے اور بجلی چمک رہی تھی۔ جب بستی کے لوگوں نے یہ سب دیکھا تو وہ لوگ سمجھے کہ شاید قوم لوط کی طرح ہم پر بھی عذاب نازل ہو گیا ہے۔ وہ لوگ گھبرا کر اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے، دعائیں مانگنے لگے اور کہنے لگے، یونس سچا تھا، اس کا اللہ بھی سچا ہے، ہم نے اس کی بات نہیں مانی اور اب ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا ہے اور ہمیں اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا، چلو اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ سب لوگ زمین پر ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے، اللہ سے رو رو کر دعائیں کرنے لگے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ 3 دن تک اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ اللہ تو رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو بھی معاف کر دیا، اور وہ آگ کا گولا اس بستی سے دور چلا اور سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حضرت یونس علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے تاکہ وہ آئیں اور ہمیں اللہ کا دین سمجھائیں، امن اور محبت سے رہنا سکھائیں۔ اور دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر اس بستی سے دور جا رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ دوبارہ میں اس بستی کے لوگوں کے پاس نہیں آؤں گا اور نہ ہی ان کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ کشتی اپنے مقام کی طرف رواں دواں تھی کہ اچانک طوفان شروع ہو گیا۔ کشتی کے مالک نے کہا، کشتی کا وزن کم کرنے کے لیے جو بھی سامان ہے آپ کے پاس وہ سمندر میں ڈال دو۔ سب نے مل کر سارا سامان سمندر میں ڈال دیا، پھر بھی وزن کم نہیں ہوا اور نہ ہی کشتی سنبھل سکی۔ تب ایک شخص نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے کسی ایک کو سمندر میں گرنا ہوگا۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سالار بولا، قرعہ اندازی کرتے ہیں اور جس کا نام بھی آئے گا وہی سمندر میں جائے گا۔ جب قرعہ اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ سب کہنے لگے، نہیں، یہ تو اللہ کا نبی ہے، اس کو سمندر میں نہیں ڈال سکتے۔ ایک بار پھر قرعہ اندازی کی گئی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تیسری بار پھر قرعہ اندازی کی گئی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا۔ تب حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے اور یہ سوچ کر وہ سمندر میں کود گئے۔ اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے نبی کو اپنے پیٹ میں رکھو۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو ان کو پتہ چلا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ سے بات کرتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے معاف کرنا، میں وہ کام نہیں کر سکا جو تو نے میرے ذمہ میں لگایا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزر گئے۔ ایک دن حضرت یونس علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ کو اس کی سب سے محبوب چیز کا واسطہ دوں، پھر میری دعا قبول کرے گا۔ تب حضرت یونس علیہ السلام کو یاد آیا کہ میرے دادا ابراہیم نے اپنی اولاد کو بتایا تھا کہ یہ کل کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے اس قید سے رہا کر۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور مچھلی کو حکم دیا، جا اور میرے نبی کو خشکی کی طرف رکھا۔ وہ مچھلی خشکی کی طرف گئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے خشکی پر اگل دیا۔
اتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہ کر حضرت یونس علیہ السلام کا پورا جسم سوج گیا اور دھوپ برداشت نہ ہوئی اور آپ کا جسم جلنے لگا۔ تب آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے رہا کر دیا، اب اس تکلیف سے بھی نجات عطا کر۔ تب اللہ نے زمین کو حکم دیا، ایک پھولدار درخت میرے نبی پر سایہ کر اور خوراک بھی مہیا کر۔ اللہ کے نبی اس درخت کے سائے میں صحت یاب ہونے لگے۔ جب مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے تو اللہ کے نبی واپس اس بستی میں چلے گئے جہاں اللہ نے حکم دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے ایک سبق رکھا ہے۔ جس طرح سورج روشنی دیتا ہے، زمین اناج دیتی ہے، چاند راحت و سکون دیتا ہے، کسی کو خود کچھ بھی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔ سورج کو یہ اختیار نہیں کہ مشرق اور مغرب کے لوگوں پر روشنی کرے اور شمال اور جنوب پر نہیں۔ بارش کو یہ اختیار نہیں کہ مومن پر برسے اور منافق پر نہیں۔ ویسے ہی اللہ کے نیک بندوں کو بھی یہ اختیار نہیں کہ کس کی اصلاح کرنی ہے اور کس کی نہیں، کون اللہ کے قریب ہے اور کون دور ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں، یہ بھی بس اللہ جانتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز اور دنیا سے جڑی اہم باتوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔